بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقے میں انہیں کے ہم سب کے حاجت بنا فریا. مشکل میں ہے بیڑا صدقے میں 1000 کا اپنے خون سے دان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. عزیزان محترم، پہلی محرم غدیر اور کربلا پیج کے لیے جو جناب قائم علی صاحب اس کو رن کر رہے ہیں، بہترین پیج ہے، اور میں سارے سننے والوں کو غدیر اور کربلا کے پیج پہ 1443 ہجرہ کا محرم 2021 یہی کہتا کہ سب سے پہلے آج اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. اس لیے پڑھو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو محرم دے دیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا لاسٹ ایئر، پورا سال بڑا پروٹیکٹ کر کے صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ اللہ نے تم کو یہ محرم بھی دیا. محرم اب جو ہم کو ملا ہے اس سال کا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اپنی زندگی کو، اپنی ڈیسٹنی کو بدلنے والا مہینہ آیا. یہ 2 مہینے 8 دن یہ نورانی دن ہے، رحمتوں کے دن ہے، معصومین سے قریب ہونے کے دن ہے، گناہوں کی معافی کے دن ہے، عزاداری کے دن ہے. جن ایام کے لیے دنیا میں ہم آئے، اس مظلوم بی بی کی دعا سے جب ہم آئے ہیں عزاداری کرنے، اللہ کے رسول کا وعدہ، ان کا ارشاد کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. تو دوستو، ہم سب کے لیے شکر کی ایک عظیم نعمت ملی ہے. محرم ایک عظیم نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں مولا حسین آتے ہیں، مظلوم بی بی آتی ہے. تو محرم ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے. میں سارے سننے والوں کو، یوتھ کو بول رہا کہ محرم ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم جا رہا. اپنی لائف میں تھوڑا سا چینج لاؤ. یہ دن، یہ فیسٹیوٹی نہیں ہے، یہ مورننگ ڈیز ہے، غم کے دن ہے. اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ آن لائن مجلسیں کر رہے ہیں، بچے امام بارگاہ نہیں جا رہے ہیں، عزاداری مجمع میں نہیں ہو رہی. پوری دنیا کی بات کر رہا میں، غدیر اور کربلا کی اس پیج پہ پوری دنیا میں جو سن رہا مجھے اس وقت، جہاں امام بارگاہ کھلے ہوئے فائن، جہاں کھلے ہوئے نہیں ہیں وہاں اپنے اپنے گھروں میں کرتے. پہلا میرا میسیج کہ اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، ماحول بناؤ. سیاہ کپڑا خریدو، گھر میں کپڑا لگا دو پورا. کیوں؟ اس لیے کرو کہ تمہارے بچے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو ان کو بتا سکتے کہ محرم شروع ہو گیا. یہ ہمارے مارننگ ڈیز ہے. کوئی یہ ایام کسی چیز کے لیے نہیں ہے. یاد رکھو، بی بی زہرا مظلوم بی بی کا گھر اجڑا ہے اس مہینے میں. بی بی کا گھر اجڑ گیا لیکن اسلام بچ گیا. تو ایام عاشورے کے دن اسلام کی تقدیر بدلی. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، اسلام کی تقدیر بدلی عاشورے، ورنہ اسلام ڈوب جاتا، کشتی اسلام ڈوب جاتی، 1,24,000 نبیوں کی محنتیں ڈوب جاتی. لیکن اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو حسین نے اپنے خون سے، خون کو دے کر، اپنی زندگی کو دے کر، اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کو دے کر مولا حسین نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر کا اسلام سے جلتا ہے چراغ. بس دوستو، میں یہی یوتھ کو بول رہا کہ ایام اعزام میں جتنا ہو سکے حسین کا ذکر کرو، مولا کا ماتم کرو، عزاداری کرو، گریہ کرو. یہی تمہاری بقا ہے،
یہی تمہاری بقا ہے. جتنا تم گریا کرو گے, جتنی تم عزاداری کرو گے, یہی تم کو کمنگ ایئر تک زندگیوں کو بچا کے رکھے گا. اور عزاداری ایسے کرو کہ جب میں عزاداری کروں, جس مجلس میں جاؤ 2 آنسوؤں کو تحفہ ضرور دو. اور مجلس حسین میں اکیلے مت جاؤ, بلکہ اپنے بچوں کو لے کے جاؤ, اس لیے کہ مولا حسین کے ساتھ اس ذکر کو جنریشن بعد جنریشن کیری کرنا ہے, نسل بعد نسل کیری کرنا ہے. اتنی آسانی سے یہ رحمت ہمارے پاس نہیں آئی. تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو کہ جو ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا کی خدمت کرتے. تو آج یہ موقع ملا ہے, پہلی محرم ہے, 1443 ہجرہ ہے, ہم سب کو ایک موقع, ایک چانس بیوی نے دیا ہے, زندگی دی ہے. تو کوشش کرو کہ میرے مولا حسین کا ذکر جتنا کثرت سے کر سکتے, اگر گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نوحے لگوا لو, کچھ مختلف ذاکرین کو سنو, گریا کرو جتنا ہو سکے. مولا حسین کے غم میں اور کچھ نہیں چاہیے, جتنا ہو سکے غم کرو اور اپنی نسلوں کو بچاؤ, اپنی جنریشن کو بچاؤ. آپ لوگ جہاں پہ بھی بیٹھ کے مجھے سن رہے اس وقت, ویسٹ کی بات کر رہا, ایسٹ کی بات کر رہا, سب کی بات کر رہا کہ بچوں کو آزادار بناؤ, بچوں کو آزادار بناؤ. اس لیے کہ آج کا یہ ایول ورلڈ ہے, خدا نہ خواستہ اگر آگے پیچھے کچھ ہو جائے, نسل خراب ہو جائے تو پوری زندگی چلی جائے گی. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کر کے مولا حسین کے پیغام کو دنیا تک بتاؤ. فیس بک پہ جاؤ, واٹس ایپ پہ جاؤ, مولا کے میسیجز کو, کربلا کے پیغام کو, کربلا کی عزاداری کو, کربلا کے معجزے کو, سیکریفائز امام حسین کو دنیا تک پروپوگیٹ کرو. جتنا ہو سکے پیغامات دنیا تک پہنچاؤ. جو تم کر سکتے وہ کرو, انشاءاللہ مولا حسین تم کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا. اور پہلی محرم سے 10 محرم تک سارے سننے والوں کو غدیر اور کربلا کے اس پیج سے میسیج دے رہا کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک روزانہ 100 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل هو اللہ احد پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 ٹائمز پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کر دو. یو ول ناٹ بلیو کہ اس کا اجر کیا ملے گا. سورہ قل کے بارے میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ قل پڑھتا ہے تو قرآن مجید کا ایک ثواب ہو, ایک قرآن مجید کمپلیٹ کرنے کا ثواب ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے, قرآن مجید بھی پڑھنا اور 3 مرتبہ سورہ قل اگر پڑھ رہے تو اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دیتا. تو تمہارے گڈ ڈیڈز کتنے انکریز ہو جائیں گے, تمہارے بیڈ ڈیڈز کتنے ریز ہو جائیں گے. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ اس سال محرم میں 3 ہر روز 100 مرتبہ سورہ قل پڑھ کے مولا حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. تمہارا رزق کھلے گا, تم بیماریوں سے بچو گے, تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی, تمہارا سٹریس دور ہوگا, تمہارا بزنس اچھا چلے گا. مطلب 1000 فائدے بتائے گئے. اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ یہ جو تم سورہ قل مولا حسین کو ہدیہ کرو گے, گفٹ کرو گے, تحفہ کرو گے, یہ بولنا کہ یہ آن بیہاف آف آل مائی مرحومین, تمہاری ماں, باپ, بھائی, بہن, رشتہ دار جتنے مرحومین ہیں ان سب کی طرف سے تم یہ ہدیہ کرو مولا حسین کو. then you see the blessing of امام حسین. دوستو حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے, اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. مولا حسین اگر عطا کرنے لگے تو nobody can stop. you know کہ طاقت حسین کیا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی غم حسین میں وہ بھی بہی جاتی ہیں, وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں. دوستو طاقت حسین کا اندازہ آپ سب کو ہے کہ کیا میرے مولا حسین کی طاقت ہے. تو میری ریکویسٹ ہے میرے سننے والوں کو غدیر اور کربلا کے پیج پر, میرے یوتھ کو میں بول رہا کہ جسٹ اسٹارٹ ریسائٹنگ 100 ٹائمز سورہ قل. یہ 15 منٹ کا ہوم ورک ہے, بٹ دس کین چینج یور لائف, دس کین چینج یور ڈیسٹینی. اور ایک آج ہی روایت دیکھ رہا تھا, 4 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو, 4 مرتبہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین. کتنی دیر ہو رہی ہے؟ not even 1 minute, not even 1 minute. تم نے اگر 4 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو اور یہ تصور کرو کہ پروردگار یہ جو سورہ الحمد میں نے پڑھا, اس وقت دنیا میں جتنے عزادار بیمار ہیں ان کے لیے میں پڑھا, ان کو شفا دے دے, تم بیماریوں سے بچو گے. روز پہلی محرم سے 10 محرم تک پڑھو اور یہ بھی ہدیہ کر دو اپنے مرحومین کے لیے, یہ بھی ہدیہ کر دو اپنے مرحومین کے لیے. اس کے بعد دیکھو کرم حسین کیا ہوتا ہے. دوستو یہ بہت بڑی رحمت آئی ہے ہمارے پاس.
اگر میری آنکھوں کے سامنے یہ پردے ہٹیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی رحمت اللہ نے ہم کو دی. شکر ادا کرنا ہے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 1 سال رحمت کے ساتھ گزر گیا, ہیلتھی ویلتھی گزر گیا, عزت کے ساتھ گزر گیا, صحت کے ساتھ گزر گیا. ہو سکتا بیمار ہو جاتے, ہو سکتا کوئی تکلیف ہو جاتی, لیکن پروردگار نے یہ کرم کیا ہمارے اوپر کہ پورا سال گزرا. وائرس کا زمانہ, کووڈ کا زمانہ, ہر طرف موت سر پہ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے حسین کے چاہنے والوں کو بچا کر ہم کو محرم دے دیا. تو اس محرم کو غنیمت سمجھو, یہ محرم کو اپنا لائف ٹائم سمجھو کہ اس محرم میں تم اپنی ساری زندگی کے وہ ساری چیزوں کو معاف کرو جو ہم نے غلطیاں کی ہیں. اور مولا ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو امام حسین. میں یوتھ کا بول رہا, ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو امام حسین. اب یہ محرم میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے اسمارٹ بن کے داڑھی کو مون کے بے پردہ عورت پھر کے عزاداری کریں, نہیں. کم از کم یہ 10 دن داڑھی چھوڑ لو, کم از کم بول رہا, کم از کم بول رہا, 12 دن چھوڑ لو. چہرے پہ چہرہ ایسا بنا لو کہ حسین دیکھ کے تم کو مسکرائے, وہ غریب دیکھ کر مسکرائے کہ جس کا ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا, جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. اس حسین نے ہمارے لیے, اس دین کو بچانے کے لیے مولا حسین نے اس ساری قربانیوں کو دیا. If you really love امام حسین, if you really love امام حسین, ایک تحفہ دے دو محرم کا. میں ریکویسٹ کر رہا, ایک تحفہ, ایک گفٹ دے دو. مولا یزید داڑھی کو مونتا تھا نا, آپ کو پسند نہیں نا, اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, میں آپ کے خاطر چھوڑ دیتا. کیا مولا حسین کی خاطر میں یہ نہیں کر سکتا؟ حسین نے تم کو سب کچھ دیا ہے, اور دنیا اور آخرت حسین کی طرف سے یاد رکھو. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم البرور, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. جو بلیسنگ, جو رحمت ملنے والی ہے نا مولا حسین سے, تو بس میرا ٹائم ہو گیا. 10 منٹ کہا تھا, بیک ٹو بیک مدرسے چل رہے اس وقت, بامبے سے مدرسے پڑھ رہا ہوں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جسٹ فالو دا پاتھ آف امام حسین, فالو دا پاتھ آف امام حسین. یہ فرسٹ 12 ڈیز یہ قیامت کے دن ہے, مارننگ ڈیز. یہ وہ دن ہے دوستو کہ یہ دن کوئی بی بی زہرا کے دل سے پوچھے, مظلوم میری شہزادی کے دل سے پوچھے, کوئی شہزادی زینب کے دل سے پوچھے. شب عاشور کا ایک بڑا مشہور نوحہ ہے پاکستان کے, بہت ہی مشہور, بڑا پرانا نوحہ ہے. اس کا ایک مصرع, پہلا جو مصرع ہے, بڑا قیامت کا مصرع ہے, بہت ہی پرانا, 40-50 سال پرانا نوحہ ہے. مجھے ایک مصرع یاد ہے. وہ مصرع جب بھی سنتا ہوں, یہ نوحہ ہے شب عاشور کا, شب عاشور کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. بس یہ مصرع کافی ہے. یہ سوچ کے گریا کرو کہ میری شہزادی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. اور میری بیوی اجڑ گئی, میری بیوی اجڑ گئی. ایسا مصائب گزرے. شہزادی زینب اس مظلومہ کا نام ہے کہ جنہوں نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھ دیا. اگر میری شہزادی اور چوتھا امام نہیں ہوتا تو کربلا دفن ہو جاتا, لیکن بی بی نے, علی کی شیر دل بیٹی نے, عباس کی شیر دل بہن نے اس کربلا کو زندہ رکھا. یہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا میری بی بی کے اوپر اور چوتھے امام کے اوپر. چوتھے امام پہ ایسا ٹوٹا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صحابی اپنے امام کو نہیں پہچان سکا. جب واپس آئے اور امام کو دیکھا تو تڑپ کے کہا, بیٹا 24 سال میں بال سفید ہو گئے, کمر جھکے, 24 ایئرس. تو کہا تھا چچا جابر, میں یزید کے دربار میں جا کے آ رہا, پھوپھیوں کو, ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا. یہ چوتھے امام کا حال ہوا. اور میری مظلوم بیوی کا کیا حال ہوا کہ مظلوم بیوی کو ان کے شوہر جناب عبداللہ نے نہیں پہچانا. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا اور آپ نے سن لیا. بیوی کا یہ حال ہوا, یہ ہمارے خاطر, اس اسلام کے خاطر کہ جناب عبداللہ نے نہیں پہچانا. جناب عبداللہ جب بیوی گھر گئی تھی اور عبداللہ گھر پہ نہیں تھے, کچھ دیر کے بعد آئے تو بیوی نے دیکھا, عبداللہ نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بول دیا. ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. پردہ کر لیا, پردہ کر کے یہ جملہ بولا تھا کہ بی بی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی زینب رہتی ہے.
بس یہ سننا تھا. بی بی نے پکارا عبداللہ، بس آواز سنی کام گئے کہ ارے یہ تو علی کی بیٹی بی بی زینب ہے. آپ سوچو 2 سال کے اندر وہ حال ہو گیا میری شہزادی کا کہ شوہر نے نہیں پہچانا اس اسلام کے خاطر. تو بس میری ایک ہی ریکویسٹ میرے سننے والوں کو کہ کوئی نہ کوئی تحفہ 1443 ہجرہ میں محرم میں میرے مولا حسین کو دینا. امام حسین تمہارے گیسٹ ہیں ان دنوں میں، آپ ہوسٹ ہیں مولا حسین کے. اپنے گھروں میں تم نے علم استاد کیا ہے، احترام کرو. حسین تمہارے گھر میں مہمان بن کر آئے ہیں، اس مہمان کی خواہش کو پورا کرو. میرے یوتھ کو بولا کہ جسٹ فالو دا پاتھ آف امام حسین. بس میں ایک ہی بات بولتا کہ ڈونٹ مس یور نماز. کربلا ہر چیز کے ساتھ ہے، کربلا کمپلیٹ اسلام کے ساتھ ہے. بس دوستو مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. اور غدیر اور کربلا یہ پیج جو قائم صاحب چلا رہے، قائم علی صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی